السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے وقت نکالا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کہ اللہ پاک کی ذات مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رحمان ہے، ساری کائنات کو پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہی ہر چیز انسان کو دی ہے۔ اللہ ہی کی چیز ہر انسان کے اوپر جو احسانات ہیں وہ اللہ کی ذات کے ہیں۔ پوری کائنات کو، جانوروں کو، انسان کو، ہر چیز کو کھلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور آج والا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ آپ کو سناتے ہیں کہ مسجد نبی پہلے کچھ بھی نہیں، دیواریں وغیرہ چھوٹی سی تو ہوتی تھی کچھ، وہ وقت ایسا تھا کہ اس کی کوئی دیواریں کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک کھجور کا تنہا ہوتا تھا۔ اس کھجور کے تنہے کی انہوں نے چھت وغیرہ، اس کے جو کھجور کے پتر وغیرہ جو سمجھ لیں اس سے انہوں نے چھت وغیرہ ڈالی ہوئی تھی۔ اور مسجد نبی سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ وغیرہ دیتے تھے، کھجور کے تنہے کے ساتھ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، کھڑے ہو کسی وقت کافی دیر کھڑے رہتے تھے، تو کافی دیر تک خطبہ وغیرہ دیتے رہتے تھے۔ مسجد نبی میں پہلی بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تو کھجور کا تنہ چیخ و چکاک رونے لگ پڑا ہے۔ کھجور کا تنہ بہت رونے لگ پڑا، بہت زیادہ ہی رونے لگ، بڑی اس کی آوازیں آنے لگ پڑی، بڑی زیادہ صحابہ سارے پریشان، یہ کس کی، یہ کیوں نہ، کھجور کا تنہ رونے لگ پڑا اور چیخ و چکاک سے رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ کرایا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کہ وہ چیخ و چکاک رونے لگا۔ مسجد نبی کی چھت کھجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنہے کے سہارے کھڑے ہو جاتے، کھجور کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور کبھی کبھی خطبہ لمبا بھی ہو جاتا تھا، اس لیے ایک انصاری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے لیے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنوایا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری عورت کی بات مان لی اور اس عورت نے 3 سیڑھیوں والا ایک ممبر تیار کیا۔ سب سے پہلا ممبر جو بنا، ایک ممبر تیار کروایا گیا، اور جمعے کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے سے گزر گئے نا، آگے ممبر پہ چلے گئے، تنے کے بجائے ایک ممبر تیار کروایا گیا اور ممبر کی طرف تشریف لے گئے اور تنا غم و فکر سے رونے لگا، اونچی رونے لگ پڑا۔ اور یہ واقعہ جو ہے سید بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے وقت درخت کی کھجور کے تنہے کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ ایک انصاری عورت نے پیشکش کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنوایا دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی، وہ ہاں ہی ہوتی تھی، جیسے آپ کی مرضی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنوایا گیا جو مسجد نبی میں جمعے کے دن لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے ہوئے تو کھجور کا تنا بچوں کی طرح چیخ چیخ کے رونے لگ پڑا۔ تو وہ اس بچے کی طرح چیخ و چکاک سے رو رہا تھا جس کو بلا کر چپ کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر چپ کروایا، گلے لگایا، باقاعدہ گلے لگا کے جفی ڈال کے انہیں چپ کروایا۔ درخت کو رونے میں ادھر تنے کو رونا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر میں یہ کافی دفعہ بتایا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر گلے لگا کے چپ کروایا، پھر جیسے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ایسے اس کے ساتھ پیار کیا، اس کو چپ کرایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتائی ساری بات کہ اس کی وجہ سے یہ ہے، تو پھر یہ چپ کیا۔ تو یہ بات ہے کہ اتنی محبت تھی، درختوں کو اتنی محبت تھی، اور ایسی محبت تھی کہ بہت رویا کہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ فضائل اعمال میں بھی اس کا واقعہ ہے، اور کافی دفعہ ہم نے پڑھا بھی ہے۔ تو ایسے رو رہے تھے کہ ہماری سوچ نہیں ہے کہ کافی جتنا جیسے بچے یا جیسے کچھ سمجھ لے کہ بندہ پنجابی کے اندر ٹائیاں مار کے روتا ہے، اس طرح روتے رہتے۔ تو
دیکھیں ایسی محبت تھی، جانوروں کو بھی ایسی، درختوں کو بھی ایسی محبت تھی، ہمیں بھی ایسی محبت ہے کیونکہ ہمارے نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں، وہ ہماری لیے رو رو کے دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے ایک ایسی دعا رکھی ہوئی ہے جو آخری وقت قیامت والے دن امت محمدیہ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ امت بھی افضل ہے، اور جو کام انہی کا تھا وہ کام وہ کہہ کے گئے ہیں کہ یہ کام اب آپ کے ذمہ ہے، یہ دین جو غیبین لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم ان لوگوں تک پہنچائیں گے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اور یہ آپ سے بھی دعا ہے کہ یہ دین کا جو کام ہے یہ آگے پہنچانا چاہیے، مسلمانوں تک پہنچانا چاہیے، نماز کی دعوت دینی چاہیے کہ نماز پڑھنے آ جائے، کوئی ایک بندہ بھی نماز پڑھنے لے کے، اور آپ کی آخرت بن جائے گی۔ السلام علیکم، دعا میں یاد رکھیں، اور یہ آپ کو کیسا لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، اور اس کمنٹ میں بتائیں۔ اللہ حافظ۔